اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر اس دل میں اٹھتا ہے جو واقعی اللہ کو پانا چاہتا ہے، جو صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ رب کی خوشنودی چاہتا ہے، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے پھر کسی اور کی ناراضی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی رضا کوئی مشکل یا ناممکن چیز نہیں، مگر یہ صرف لفظوں سے نہیں بلکہ نیت، عمل اور دل کی کیفیت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، جو یہ مان لیتا ہے کہ میرا ہر حال، ہر سانس، ہر کامیابی اور ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو نیت کو درست رکھتا ہے، کیونکہ اعمال کی بنیاد نیت پر ہے۔ جب نیت صرف اللہ کے لیے ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اور اگر نیت لوگوں کو دکھانے کی ہو تو بڑے بڑے اعمال بھی وزن کھو دیتے ہیں۔ ایک شخص جو خاموشی سے کسی کا دل نہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہ دینے کی نیت رکھتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ دکھاوے کو نہیں بلکہ اخلاص کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو نماز کو بوجھ نہیں بلکہ ملاقات سمجھتا ہے، جو سجدے میں صرف رسم پوری نہیں کرتا بلکہ دل بھی جھکا دیتا ہے، کیونکہ نماز وہ دروازہ ہے جہاں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ تھکا ہوا ہو، گناہوں میں گرا ہو، زندگی سے پریشان ہو اور پھر بھی نماز نہ چھوڑے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ گر کر بھی میری طرف ہی آتا ہے، اور یہی آنا اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، مگر صبر کا مطلب خاموشی سے ظلم سہنا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، شکایت لوگوں سے کم اور دعا اللہ سے زیادہ کرنا ہے۔ جب بندہ آزمائش میں بھی یہ کہہ دے کہ یا اللہ تیرا فیصلہ بہتر ہے تو اللہ اس دل سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا دل دنیا کے ٹوٹنے پر بھی رب سے نہیں ٹوٹتا۔ اللہ شکر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، ان سے نہیں جن کے پاس سب کچھ ہو بلکہ ان سے جو تھوڑے میں بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ ایک صحت مند سانس، ایک محفوظ نیند، ایک حلال لقمہ، یہ سب نعمتیں ہیں، اور جو بندہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے تھوڑے کو بھی بہت بنا دیتا ہے، کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے، جو یہ نہیں کہتا کہ میں بہت برا ہوں بلکہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو بار بار گناہ سے لوٹ کر اس کے در پر آتا ہے، کیونکہ توبہ بندے کو پاک کرتی ہے اور اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ معاف کرنے میں کبھی تھکتا نہیں، ہم مانگنے میں تھک جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے اس بندے سے جو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، جو زبان سے کسی کو زخمی نہیں کرتا، جو کسی کا حق نہیں مارتا، کیونکہ عبادات کے ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک نرم بات، کسی کو معاف کر دینا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اور کبھی کبھی ایک اچھا اخلاق سالوں کی عبادت پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو والدین کی عزت کرتا ہے، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے۔ جو بندہ ماں کی دعا اور باپ کی خوشی حاصل کر لے اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور جو والدین کو رلا دے وہ چاہے کتنی ہی عبادت کر لے دل کا سکون نہیں پا سکتا۔ اللہ راضی ہوتا ہے اس دل سے جو تکلیف میں بھی کسی کے لیے برا نہ چاہے، جو حسد، نفرت اور کینہ دل میں نہ پالے، کیونکہ صاف دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی عبادت شاید یہی ہے کہ انسان کا دل دوسروں کے لیے نرم ہو، اور جو بندہ دل صاف رکھتا ہے اللہ اس کے لیے دلوں میں جگہ بنا دیتا ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رضا کوئی ایک عمل نہیں بلکہ ایک راستہ ہے، ایک مسلسل کوشش ہے جس میں بندہ گرتا بھی ہے، سنبھلتا بھی ہے، مگر رخ اللہ کی طرف ہی رکھتا ہے۔ اگر آج آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا، تو یقین رکھیں اللہ آپ کی نیت سے ہی راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ نیتوں کو بھی قبول کرتا ہے اور کوششوں کو بھی، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔